بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فام آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ 21 کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی نایاب انگوٹھی کا واقعہ سنائیں گے، اور شیطان نے آپ سے حکومت کیوں چھین لی اس پر بھی روشنی ڈالیں گے، اور ملکہ سبق سے آپ کو کیسے فتح نصیب ہوئی یہ بھی ڈالیں گے، ہیکل سلیمانی پر بھی روشنی ڈالیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہدہد کیسے سبا کے پاس کیا اور آپ کو پیغام لے کر آیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو تاریخ کی روشنی میں سلیمان علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، ان تمام پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر 1970 قبل از مسیح سے لے کر 1931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسل یہودا اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سنبھال لیتے تھے، ہوا پر بھی آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت میں ہوا میں اڑ جاتا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں میں ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن میں بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ ناظرین کرام، بیت المقدس کی تعمیر اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری کرنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور آپ وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کی وصیت کو پورا کیا اور آپ نے بیت المقدس اور بیت المسجد کی تعمیر کو اقصی کی تعمیر کو شروع کیا، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لے آیا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اسی انگوٹھی کی بدولت آپ جنس و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان ہی کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جس سے ایک مچھلی نگل گئی۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے نکلی اور اس طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ ناظرین کرام، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے، بلکہ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل و خاص سے دی تھی۔ انگوٹھی تو ایک بہانہ تھا جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی تھی۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 70 جگہ آیا ہے۔ ان میں سے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو خدا کی جانب سے آپ کو دیے گئے تھے اور آپ علیہ السلام کے والد کو بھی دیے گئے تھے۔ سورۃ بقرہ، نمل، نساء، سبا، انعام، سواد، انبیاء، ٹوٹل 17 جگہوں پر آپ کا ذکر آیا ہے۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذکاوت اور حسن مقدمات بچپن ہی سے دیکھ لیے تھے۔ چنانچہ ان کے بچپن کا وہ واقعہ کسی کے لیے روشن برہان ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن عزیز سے نقل کیا جا چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جوہر کو پہچان لیا تھا، اس لیے بچپن ہی سے ان کو انبار ملکیت میں شریک کر دیا تھا۔ خصوصاً ہر معاملے میں آپ کی رضامندی اور آپ سے مشورہ ضرور کیا کرتے تھے۔ ان کے بچپن میں ایک دفعہ دو عورتیں تھیں جو اپنے اپنے بچوں کو ہاتھ سے پکڑ کے پھرا رہی تھیں کہ ایک عورت کا بچہ بھیڑیا کھا گیا۔ دونوں نے لڑائی شروع کر دی کہ یہ میرا بچہ ہے جو بچ گیا، دوسرے نے کہا میرا بچہ ہے۔ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو آپ نے چھوٹی کے حق میں فیصلے کرنے کے بجائے بڑی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ بظاہر بچہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن وہ دونوں بوڑھیاں جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں بوڑھیاں بضد ہیں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا ایک چھری لائی جائے اور بچے کا گلا کاٹا جائے۔
چھوٹی نے کہا نہیں بچے کو ذبح نہ کرو، یہ بڑی کہی ہے، اسی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ناظرین کرام، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کی عقل مندی تھا، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ بے شک اس کو اپنے جگر سے جدا کر سکتی ہے، پر اس کا قتل اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کے بچپن ہی کا ایک قصہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا اے نبی علیہ السلام، میرے غلے سے بھرا ہوا کھیت تھا، اس آدمی کی بھیڑ بکریاں اس میں گھس آئیں اور میری کھڑی فصل تباہ کر دی۔ داؤد علیہ السلام نے سارا قصہ سن کر فیصلہ سنایا۔ چرواہا غلطی سے کسان کا نقصان ہوا، اس لیے وہ اپنی بھیڑ بکریاں کسان کو دے تاکہ اس کا نقصان پورا ہو۔ پاس ہی بیٹھے سلیمان علیہ السلام جو اس وقت کم عمر تھے، اپنے والد سے عرض کرنے لگے ابا حضور، آپ علیہ السلام کا فیصلہ بالغ صحیح ہے، مگر کیا میں اپنی رائے دے سکتا ہوں؟ داؤد علیہ السلام نے کہا ہاں ضرور دو بیٹا۔ سلیمان علیہ السلام نے ادب سے کہا مشورہ شاہ یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ سب جانور کسان کو دیے جائیں، وہ ان کی دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے، اور کسان کا کھیت چرواہے کے حوالے کیا جائے، وہ اس میں ہل چلائے، اناج اگائے، جب فصل پک کر تیار ہو تب چرواہا کھیت کسان کو واپس کرے، وہ کسان بھیڑ بکریاں ان کے مالک کو لوٹا دے۔ اس طرح دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی کی محنت پر پانی پھیرنا کتنا نقصان دہ اور کتنا غلط ہے اور کیسا لگتا ہے۔ ہمیں نہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے بلکہ دوسرے کی چیزوں کو بھی حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا یہ تھا کہ ان کی زندگی صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ ناظرین کرام، بیاضی رحمۃ اللہ نے اس مقام پر اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان علیہ السلام کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور 2 گدھ نصر معلق تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا، اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے، اور فون ہیبناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چولہوں پر قائم تھیں اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل مسجد اقصیٰ اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کارکردگی میں صرف 60 سال ان کو لگے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات پرشوکت پر ہیٹ قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات احتکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے۔ لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے، یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلتے ہوئے تانبے کے چشمے فراہم کر دیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک شان تھی، اور اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلنا نہیں جانتا تھا۔ اور نخار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اشکار کر دیا، اور ان سے قبل کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے چشمے سے آگاہ نہیں تھا۔ چنانچہ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ پگھلتے ہوئے تانبے کے یہ چشمے یمن میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ قرآن عزیز نے اس حقیقت کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اور مذکورہ بالا دونوں آیت زیر بحث کا مقتضیات بن سکتی ہیں، اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب صاحب مطالعہ کے اپنے ذوق پر ہے۔ ناظرین کرام، محدثین کی جانب امام رازی رحمۃ اللہ کی تصویر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سخت علیل ہو گئے اور ان کی حالت اس درجہ نازک ہو گئی کہ جن جب تخت پر لا کر بٹھائے گئے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جسم بے روح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجلاتے ہوئے اول انہوں نے پیغمبرانہ شان کے مطابق مغفرت طلب کی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کیا، اور پھر دعا مانگی کہ خدایا مجھ کو لاسان حکومت عطا فرما۔
ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اس شب میں اپنے حرم کے ساتھ ازواجی فریضہ ادا کروں تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا، مگر اس خیال کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ خدا تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کیا کہ تمام ازواج میں سے صرف ایک بیوی کی مردہ بچہ پیدا ہوا جس کو کسی خادم نے ان کے سامنے اس وقت پیش کیا جبکہ وہ تخت پر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبہ ہوا کہ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ خدا کے سپرد اور انشاءاللہ کہے بغیر میں نے اپنی بات کو زوردار بنایا۔ چنانچہ فوراً ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، مغفرت طلب کی اور وہ دعا مانگی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ محدثین اپنی اس تصویر کی دلیل میں بخاری و مسلم کی وہ حدیث پیش کرتے تھے جو ذیل میں درج ہے اور اسی کو اپنی تصویر کی سند بناتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقبول کی ہوئی حدیث کا اوپر آپ کو تصویر کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا اور وہ اس کا خمیازہ بھگتنے لگے۔ ناظرین کرام، سلیمان علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھا جائے تو ملکہ سبا کا واقعہ بہت ہی دلیری اور بہت ہی روشن ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن و انس چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا ہدہد نظر نہیں آتا، اگر نے اس غیر حاضری کو معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں، خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے، وہ خدا واحد کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ و سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان و رحم کرنے والا ہے۔ تم کو سرکشی سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرم بردار بن کر آ جاؤ۔ ناظرین کرام، اس خط کے جواب میں ملکہ سبا نے بہت سے تحفے تحائف سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم النشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے پاس وزیر آصف بن برخیار نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے کا اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اس میں عظیم پڑھا تو ملکہ سبا کا تخت ظاہر ہو گیا اور جو ہی سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود پایا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے پوچھا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسے یہ ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے پیغمبر جاہ و جلال کو دیکھ کر حق و دین کو قبول کروا دیا۔
नाज़रीन करام, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ज़ोजात यानी कि बीवियाँ थीं, जिसका सबूत सही बुखारी की मंदरजा ज़ैल हदीस से मिलता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा बोला कि आज रात में 100 औरतों के पास जाऊँगा और हर एक बच्चा जनेगी मेरी बीवी जो अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करेगी, जिसकी तफसील ऊपर गुज़र चुकी है। नाज़रीन कराम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख़ को जब भी पढ़ा जाता है तो एक चींटी का किस्सा बहुत ही मशहूर और दिलचस्प सामने आता है। एक मरतबा अल्लाह ताला के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा लश्कर लेकर एक वादी से गुज़र रहे थे, जहाँ बहुत ज़्यादा चींटियाँ थीं। लश्कर को देखकर चींटियों की मलका ने तमाम चींटियों से कहा, ए चींटियों, तुम सब अपने घरों में चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल ना दे। समझदार चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर से सुनी और मुस्कुराकर अपने लश्कर को रोक दिया ताकि चींटियाँ अपने घरों में दाखिल हो जाएं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े के कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है, यहाँ तक कि जब चींटियों के नाले पर आए, एक चींटी बोली, ए चींटियों, अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल ना डालें। और सुलेमान और उसके लश्कर बेखबरी में। तो इसकी बात से सुलेमान सलाम मुस्कुराकर हंस पड़े। सूरतुल नमल की आयत है ये। आप प्यारे नाज़रीन कराम मुस्कुराने लगे और आपने हुक्म दिया कि चींटी को मेरे पास पेश किया जाए। जब चींटी को आपके पास पेश किया गया तो उसने आप अलैहिस्सलाम की शान में कुछ आशार पेश किए। चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कुछ सवालात भी किए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से चींटी ने मालूम किया कि आप अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम दाऊद क्यों रखा गया। आप अलैहिस्सलाम ने बोला, मुझे मालूम नहीं। चींटी ने जवाब दिया कि दावी या दावी मदवा यानी इलाज करना है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद कलब का इलाज किया है। इसके बाद चींटी ने कहा, अच्छा, आप अलैहिस्सलाम का नाम सुलेमान क्यों रखा गया है। तो सुलेमान सलाम बोले, मुझे मालूम नहीं। चींटी ने कहा कि सुलेमान बमैनी सलीम और सलामती वाले, और आप अलैहिस्सलाम सलीम मुल्क़ब व सदर हैं, इस वजह से आप अलैहिस्सलाम का नाम सुलेमान रखा गया है। नाज़रीन कराम, तारीख़ पढ़ते हुए कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि बाल साफ़ करने का पाउडर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख़ से ही इजाद में आया। नाज़रीन कराम, तारीख़ में पढ़ने से मिलता है, हकीकत अल्लाह को बेहतर मालूम है, इसलिए वल्लाहु इल्म। लेकिन कुछ पढ़ने को मिला तो आप लोगों को से शेयर करने को भी दिल किया कि हर सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के शयातीन ने की, जिसका वाक़या यूँ पेश आया कि जब हर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस यानी मलका सबा से शादी करने का इरादा किया तो जिन्नात ने सोचा, अगर ये बल्कीस से शादी कर लेंगी तो बल्कीस चूँकि जनिया की लड़की है, ये जिन्नात की रमूज़ और इसरार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता देगी। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मायराज से वाक़िफ़ हो जाया करेंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि शादी होने से पहले ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में बल्कीस की तरफ से नफ़रत पैदा कर देनी चाहिए। तो जिन्नात में से बाज़ ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि बल्कीस की पिंडियों पर तो बाल हैं, जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक हौज़ तैयार करवाया और इसके अंदर पानी भरवाकर ऊपर शीशा बिछवा दिया। जब बल्कीस आई तो रास्ता हौज़ के ऊपर को था। जब बल्कीस हौज़ के करीब आई तो सोचा कि शायद पानी का हौज़ है, ऊपर शीशे का फ़र्श इसको महसूस नहीं हुआ। पानी में दाखिल होने के इरादे से अपनी शलवार ऊपर उठा ली, जिससे पिंडियाँ खुल गईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हौज़ की दूसरी जान तशरीफ़ फरमा थे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बल्कीस की पिंडियों को देखा तो वाकई उस पर तो बाल थे। बहरहाल शादी तो कर ली आपने, मगर पिंडियों पर बाल ज़्यादा होने की वजह से नागवारी महसूस करते रहे, जिस पर उन्होंने इंसानों से मालूम किया कि बालों को उड़ा देने वाली कोई चीज़ है। उन्होंने बताया कि इस तरह है। जब बल्कीस को बाल साफ़ करने के लिए उसला दिया गया तो इसने कहा, मैंने आज तक अपने बदन पर लोहा नहीं लगाया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से मालूम किया, उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। फिर शयातीन जिन्नात से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने इसी वक्त चूने वगैरह से बाल सफ़ा पाउडर तैयार करके दे दिया। नाज़रीन वल्लाहु इल्म, ये ख़ाज़न व हयातुल हैवान के सफ़र नंबर 30 जिल्द 4 से हमने आपको ये छोटी सी तहरीर सुनाई है और बताई है, जिसकी हकीकत का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है। नाज़रीन कराम, जहाँ बल्कीस का ज़िक्र आया तो हम आपको बल्कीस के तख़त की शान व शौकत तो बताना भूल ही गए।
اس میں 3 اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلقیس کا تخت 30 ہاتھ لمبا اور 30 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا تھا۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ ان کی اونچائی 80 ہاتھ تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ ناظرین کرام، یہاں ذکر ہے کچھ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو چیزیں ایجاد ہوئیں، یعنی کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی بربریت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو شامی صفحہ 33 زارالعباد جلد نمبر بغیہ الطاعون کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سمندر سے موتی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکلوائے، روح البیان صفحہ 303۔ سب سے پہلے کبوتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا، قصص الانبیاء صفحہ 213۔ سب سے پہلے زنبیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا، مغازاتاً بوسہ و بحوالہ بغیۃ الازمان۔ سب سے پہلے تانبے کی صنعت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، مختصر البویل صفحہ 200 بحوالہ بغیۃ الزمان۔ سب سے پہلے تانبے کے چشمے بھی آپ پر ظاہر کیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ اور معجزات پڑھتے ہوئے بہت ہی لطف آتا ہے، اور ان کی اس قدر خوبصورت معجزات کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، ان کی بادشاہی اور سلطنت کے واقعات کو پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی شان محسوس ہوتی ہے جو اللہ نے کسی اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 2200 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ اپنی 30 سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملتا تھا۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ اپنی تاریخ کی کتابوں کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے ان کو مکمل کیا۔ اس تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلائے گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے، اور اسی وجہ سے فری میسن کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہخانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہتے تھے۔ کوئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے، بادشاہ وقت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کی حفاظت کے انتظامات سنبھالے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فراہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈ نکالا اور بہت بڑی مقدار میں سونا نکال کر نائٹس ٹیمپلر کی تنظیم بنائی، جس کا ایک حصہ بینکنگ کرتا تھا اور دوسرا حصہ فوجی امور سر انجام دیتا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی۔ بینکنگ کے امور میں مداخلت کی وجہ سے رومن چرچ ان کا شدید دشمن بن گیا، اور پورے یورپ میں نائٹس ٹیمپلر کے خلاف اقدامات کیے جانے لگے، اور 1312 کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار جو دیوار گریہ کہلاتی ہے، دیوار گریہ کے پاس زیر زمین تہخانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے، جسے مضبوط اور شفاف چادر شیشے کی چادر سے ڈھک دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگ رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بھوتی ہو کر ٹوٹ کر گر پڑی، اور سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔
ورنہ ہوئی نم۔ ناظرین کرام، ہم نے بہت ساری تاریخ کو پڑھا اور آگے پیش کیا، جس میں کچھ معلومات اس ایسی جگہ سے لیے گئے ہیں جس کی آپ کو حوالہ جات بھی دے کیے گئے ہیں، جس کی حقیقت کا علم اللہ کی ذات کو ہے، لیکن ہم نے اپنی اس قسم میں آپ کو اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں یہ معلومات پڑھی ہوں گی اور یہ سوچا ہوگا کہ فرام سیریز آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ ناظرین، بات کا سچ ہونا اور اس کا جھوٹ ہونا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، حوالات کے ساتھ آپ کے آگے رکھا اور واللہ علم کہہ کے اپنی ایپیسوڈ کو اختتام پذیر کرتی ہوں اور آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے اور تاریخ کی روشنی میں آپ جان سکے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہجری کے مطابق کون سے پیغمبر کب تشریف لائے، کیا واقعات نمائے اور ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔